اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کو اتارا قرآن میں اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائکۃ منزلین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کتنے فرشتے آئے اور صحابہ سے کہہ رہے تھے اب ڈرو مت، لڑو، کیا تمہارے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ نے 3000 فرشتے تمہارے لیے اتارے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین۔ اللہ فرماتا ہے ہاں کیوں نہیں، جب تم لوگوں نے صبر کیا، استقامت سے کھڑے رہے میدان میں، تو مولا نے اپنی جانب سے مدد کرتے ہوئے 5000 فرشتوں کو اتارا۔ جس وادی میں یہ فرشتے اترے تھے نا، بدر کی وادی میں، جبل ملائکہ، وہاں ایک پہاڑ ہے، ایک پہاڑ ہے، وہ پتھر کا پہاڑ، لیکن آج اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو پورا ریت کا پہاڑ ہے، آس پاس پورے پتھروں کے پہاڑ، بیچ میں ایک ریت کا پہاڑ ہے، اور وہ بھی ریت ایسی کہ چھنی میں بھی چھانو تو چھن جائے، یعنی رکے گی نہیں، اتنی باریک سافٹ، اور ایسا لگتا ہے جیسے اس کا نقشہ کسی نے بنا کر رکھا ہے۔ اتنے سالوں سے وہ پہاڑ اسی طرح ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ فرشتے اس پر پہاڑ پر اتارے گئے تھے۔ اب 5000 فرشتے جب بدر کے میدان میں آئے تو کفار و مشرکین کی درگت کیا ہونی ہے؟ میرے عزیزو، یہ جنگ شام تک نہ چلی بلکہ 70 کافر مارے گئے صحابہ کے ہاتھوں، اور مومنین کے صرف 13 مارے گئے، 13 کی شہادت ہوئی۔ 14ویں ایک صحابی تھے جو زخمی ہو گئے اور راستے میں ان کا انتقال ہوا۔ کل ملا کر کے 14 شہید ہوئے صحابہ 13 جنگ میں، اور ان 13 میں تو 2 بچے ہیں، حضرت معاذ اور معوذ، باقی 11 جوان۔ آپ اندازہ کریں 313 کی جماعت لے کر کے گئے تھے اور 1000 ادھر سے آئے تھے، پھر بھی 70 ان کے مارے گئے، 70 پکڑے گئے قیدی بن کر کے، اور ادھر صرف 13 میں سے اگر جوانوں کو دیکھا جائے تو 11 صحابہ اکرام کی شہادت ہوئی۔ اور یہ فتح مبین ایسی تھی کہ شام ہونے سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان میں سجدہ ریز تھے اور یوں عرض کر رہے تھے کہ مولا تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، مولا تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ مومنین جمے رہے۔ میں کہنا اتنا ہی چاہتا ہوں میرے عزیزوں، ایمان والے کبھی اسباب پر بھروسہ نہیں کرتے، خالق اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہونا یہی چاہیے کہ تم یہ مت دیکھو کہ تمہاری حیثیت کتنی ہے، تمہاری تعداد کتنی ہے۔ اگر ایمان والے ہو تو قرآن کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اکثر ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعتوں کو اللہ بڑی جماعتوں پر بھاری کر دیتا ہے۔ یہ اس کی قدرت کے فیصلے ہیں۔ ہم نے آج تک تاریخ میں دیکھا ہے مٹھی بھر جماعت کسی کے ناک میں دم کر کے رکھتی ہے، چاہے وہ وقت کا سپر پاور ہی کیوں نہ ہو، کچھ جماعتوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ حالات آج تک چلے آ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، اس بدر کی وادی میں، میدان میں جو جنگ ہوئی، صحابہ نے اپنی جاں بازیاں پیش کی اور بہت ہی بہادری کے ساتھ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، شام کا وقت ہوا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ میدان میں آئے۔ سارے بھاگ چکے تھے، جو بچے ہوئے تھے ساز و سامان سب چھوڑ کر بھاگے، جتنا لائے تھے مکہ سے کھانے پینے کے لیے سب میدان میں چھوڑ کر مکہ بھاگ گئے۔ 140 تو یہاں رہ گئے نا، باقی سب جان بچا کر بھاگے مکہ کی طرف۔ اب شام کے وقت جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی لاشیں جمع کی، شہداء کی، انہیں دفن کیا گیا، اب پھر صحابہ کے ساتھ میدان میں آتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سب سے پہلے ڈھونڈ رہے تھے کہ ابو جہل کہاں مرا ہے، یا عتبہ شیبہ مرے ہیں یا نہیں مرے۔ جا کر کے دیکھا تو ابو جہل بھی مرا ہوا پڑا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کے مرنے کی جگہ دیکھی تو رات کو کھینچی ہوئی وہ لکیر ویسی تھی، ایک بال بھی باہر نہیں گرا تھا، یعنی ایک انگلی بھی اس کی باہر نہیں تھی، اسی گھیرے کے اندر وہ گر کر مرا ہوا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو وہ سارے علوم عطا کیے جو
نبی پاک نہیں جانتے، سارے علوم اللہ نے انہیں عطا کر دیے۔ اب عتبہ، شیبہ یہ سب مرے ہوئے تھے۔ جنگ بدر میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا، جیسے حضرت بلال کو بلایا، حضرت بلال حبشی کو بلایا، اور ان کا جو آقا جو تکلیفیں دیتا تھا مکہ میں، امیہ، وہ بھی مرا ہوا تھا، وہ بھی گرا ہوا تھا یا زخمی تھا، تو حضرت بلال کو حضور نے فرمایا بلا کر کے، بلال آؤ اپنے آقا کو مار لو، جتنا اس نے مکہ میں تمہیں رسیاں ڈال کر کھینچا تھا، سینے پر سل رکھتا تھا۔